اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخارج الحروف، ہم لوگ تجوید کے سیشنز کر رہے ہیں جس میں ہم نے لاسٹ ٹائم مخارج شروع کیے تھے، اور اس میں ہم نے پڑھا ہسٹری آف تجوید، اور اس کے ساتھ پہلا مخرج ہم نے کور کیا تھا الجوف کا۔ الجوف کے مخرج پہ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے حروف مدہ جو کہ الف اس سے پہلے فتحہ، واو ساکنہ اس سے پہلے ضمہ، یا ساکنہ اور اس سے پہلے کسرہ آتی ہے، یہ کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ تینوں حروف ہم نے پڑھا کہ الجوف کے حروف کہلاتے ہیں، اور یہ حلق اور منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ان کے امپورٹنٹ نوٹس جو آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ الف، واو اور یا مدہ میں ان چیزوں کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، الجوف سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں وہ ہے الف، واو اور یا، اور ان کو ہم کہتے ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ الف، واو اور یا، اور اپنے کمبینیشن سے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ الف سے پہلے ہمیشہ فتحہ آئے گا، واو سے پہلے ہمیشہ ضمہ آئے گا اور واو ساکنہ ہوگا، یا بھی ساکنہ ہوگا اور اس سے پہلے کسرہ آئے گا۔ ان کی جو آواز ہے الجوف سے نکلتی ہے، اور یہ ایک ہی مخرج کہلاتا ہے۔ حلق کا اور منہ کا جو مخرج ہے، اور منہ کے خالی حصے کا، وہ ایک ہی مخرج ان تینوں حروف کے لیے کہلائے گا۔ ایک اور امپورٹنٹ بات، جب آپ نے ان کو پڑھنا ہے، چونکہ یہ حروف مدہ ہیں اور یہ اسٹریچ کے کام آتا ہے، یہ حرف کو اپنے سے پہلے والے آنے والے حرف کی آواز کو لمبا کرتا ہے، تو وہ آواز آپ کی ناک میں نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ آواز ناک سے نہ آئے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ما، میم فتح الف ما، اگر ہم کہیں گے ما تو وہ آواز نیزلائزیشن ہو جائے گی، آواز ناک سے آئے گی جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ما آپ نے جیسے ہی لمبا کرنا ہے میم فتحہ کو، تو اپنی آواز کو منہ کے اندر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ منہ کے اندر سے نکالنا ہے، ناک سے نہیں نکالنا۔ تو یہ ایک بہت ہی کامن مسٹیک ہے، تو ود پریکٹس انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور پوری کی پوری آواز جب ہم نکالتے ہیں وہ منہ سے آتی ہے، اور اس کی اینڈنگ جب ہم اس مخرج کو چھوڑتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کا مخرج بھی اینڈ ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کی آواز اس طرح سے نہیں نکالنی کہ اینڈ پہ حمزہ ساکنہ کی ساؤنڈ آئے، جیسے با، ما۔ کسی بھی مد کو جب آپ کھینچیں تو اینڈ پہ آ کی آواز نہ آئے، جیسے کہ ہکپ کی آواز ہوتی ہے، وہ حمزہ ساکنہ ایڈ ہو جاتا ہے اس میں، تو آپ نے اس کی آواز کو ہوا میں، ایئر میں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ آ، با، تا، سا، اس کے اینڈ پہ حمزہ ساکنہ کی آواز کو نہیں لے کے آنا، جیسے اگین آ، با، تا، سا، اس طرح نہیں کرنا۔ اور یوں ہی واو اور یا کے ساتھ بھی ای، بی، تی، اس طرح کی آواز اینڈ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ آپ نے اس کو جینٹلی لیو اٹ ان دا ایئر، ہوا میں آپ نے اس آواز کو چھوڑنا ہے، جیسے ہی آپ نے ان کو 2 حرکات یا 2 کاؤنٹس لمبا کیا تو با، تا، سا، جا، ہا، اس طرح سے۔ آئی ہوپ سو کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک اور بات، یہ جو الف ہے نا، اس کی آواز جب آپ کسی ہیوی لیٹر کے ساتھ کہیں گے، جیسے کہ خو کی آواز ہے،
اس میں الف کو بھی آپ نے ہیوی رکھنا ہے. ابھی ہم نے ہیوی اور لائٹ ساؤنڈز نہیں پڑھے، لیکن میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ الف کو آپ نے اگر پڑھا تو ہیوی لیٹر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو بھی آپ ہیوی رکھیں گے. اچھا، اس کے ساتھ ہمارا الجوف کا جو مخرج تھا وہ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ مخرج جو مین مخرج تھا ہمارا وہ تھا حلق کا. یہ پہلا والا ہم نے کمپلیٹ کیا الجوف کا. نیکسٹ جو مین مخرج ہے ہمارا وہ ہے الحلق کا. حلق میں سے 6 حروف، 6 حروف ادا ہوتے ہیں. سب سے پہلا مخرج ہے یہ والا. اب آپ دیکھیں باٹم تھروٹ، مڈل تھروٹ اور اپر تھروٹ. سو حلق کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے باٹم آف دا تھروٹ، مڈل آف دا تھروٹ، اپر تھروٹ. لائک گلے کا نیچے والا حصہ، مڈل والا حصہ، درمیانی حصہ اور اوپری حصہ. ٹھیک ہے، گلے کا نچلا حصہ، درمیانی حصہ اور اوپری حصہ. ان تینوں حصوں سے 2 حروف ادا ہوں گے اور یہ 3 مخارج کہلائیں گے. سو حلق کے 3 مخرج ہیں. یہ حلق ہمارا جو گلا ہے یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے، اور نچلے حصے سے 2 حروف ادا ہوں گے، مڈل والے سے، درمیانی حصے سے بھی 2 حروف ادا ہوں گے، اور اوپری حصے سے بھی 2 حروف ادا ہوں گے. یہ حروف کون سے ہیں ہم ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. باٹم آف دا تھروٹ سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. یہ باٹم تھروٹ کس جگہ پر ہے ایگزیکٹلی کون سا والا وہ حصہ ہے ہمارے حلق کا جس کو ہم باٹم آف دا تھروٹ کہتے ہیں؟ تو یہ ساتھ آپ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں. ادنى الحلق، وسط الحلق، اقصى الحلق. یہ ہم اس کو عربی میں کہتے ہیں، ان کے جو نام ہیں. ادنى الحلق باٹم تھروٹ، وسط الحلق جو مڈل آف دا تھروٹ ہے، اقصى الحلق جو اپر تھروٹ ہے، جو اوپر والا حصہ ہے. تو ہم باٹم سے اوپر کی جانب جائیں گے اور پھر زبان اور اس کے بعد سیدھا ہونٹوں سے باہر کی جانب. تو یہ ہمارا روڈ میپ ہوگا، ایک طرح سے ایک میپ ہے تجوید کے جو مخارج ہیں ان کو سیکھنے کے لیے. سو یو آلویز گو ود دا الجوف فرسٹ اینڈ دین الحلق. اور الحلق سے بھی جب آپ نے شروع کرنا ہے تو نچلا حصہ پہلے آپ اس کو کور کریں گے. اوکے. So next we have these 2 letters to cover. Al-halq, upper throat. Hamza ha. Hamza ha کی ادائیگی جس جگہ سے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ادنى الحلق، bottom of the throat. اور وہ exactly کہاں پر ہے؟ وہ ہے ہمارے vocal cord جہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہماری آواز بنتی ہے. vocal cords is exactly at this place. As you can see یہاں پہ آپ وائبریٹنگ لائنز کچھ دیکھ پائیں گے. اگر یہ کلیئر ہے تو ووکل کوڈ کا اس میں بہت عمل دخل ہے. یہ شیپ ووکل کوڈ کی ہے. جب ہم نے حمزہ کی آواز کو نکالنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو اپنے ووکل کوڈ کو پہچانے کہ ہمارا ووکل کوڈ ہمارے گلے میں کس طرح سے ورک کرتا ہے، کس طرح سے فنکشن کرتا ہے. حمزہ ساکنہ کی آواز سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے، تھوڑی ہکپ جیسی آواز آتی ہے. اور جب ہم حمزہ کو فتحہ، کسرہ اور ضمہ سے کہتے ہیں تو اس کی آواز سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے، اس کو کہنے کا انداز سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے. تو پہلے ہم حمزہ کو دیکھتے ہیں. آپ اگر اپنی سانس کو تھوڑی دیر ہولڈ آن کر لیں، اپنی سانس روک دیں اور اس کے بعد آواز پیدا کریں آ، تو یہ حمزہ فتحہ کی آواز ہوگی. آ، ای، او، آ، ای، او. سو حمزہ، فتحہ، کسرہ اور ضمہ، آ، ای، او کی جو آواز ہے آپ نے اپنی سانس روک لی، اس کے بعد سانس لیے بغیر
یہ والا حرف فتحہ کسرہ اور دمہ کے ساتھ ادا کیا تو حمزہ کی آواز ادا ہو جائے گی۔ حمزہ ساکنہ کی آواز کے لیے آپ اپنی سانس کو ایک جھٹکے سے روکنا ہوتا ہے اس کی ادائیگی کرتے وقت، جیسے ا ا اور اگر میں حمزہ ساکنہ کو با کے ساتھ کہنا چاہوں تو با با با، تو ایک جھٹکے سے آپ نے اپنی آواز کو ایک دم آواز اور سانس دونوں کو بند کرنا ہوتا ہے۔ جب حمزہ ساکنہ سے کی ادائیگی ہم کرتے ہیں تو ہمارے ووکل کورڈز کھلے ہوں گے اور وہ ایک جھٹکے سے بند ہو جائیں گے۔ کھلے ووکل کورڈز کو بند کرنا ہے تو آپ نے آواز کے ساتھ ایک دم اپنی آواز اور ادائیگی کے ساتھ اپنی آواز اور سانس دونوں کو بند کر لینا ہے۔ لیکن جیسے ہم حمزہ فتحہ کسرہ دمہ کو ادا کرنا چاہیں گے تو ہمارے ووکل کورڈز کھلیں گے، مطلب بند ووکل کورڈز کو کھولنا ہے اور فتحہ کسرہ دمہ کی آواز آئے گی، لیکن کھلے ووکل کورڈز کو بند کریں گے تو حمزہ ساکنہ کی آواز آئے گی۔ اس میں کامن مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ آواز کو پوری طرح سے بند نہیں کرتے اور حمزہ کو شیک کرتے ہیں، جیسے بی اصل، جیسے بئسل ایک ورڈ ہے بئسا بئسا، پڑھنے میں اس طرح سے اسٹوڈنٹس مسٹیک کرتے ہیں بئسا بئسا بئ یوں، تو حمزہ کو شیک نہیں کرنا، حمزہ ساکنہ کو آپ نے پوری طرح سے اپنی آواز کو اس پہ بند کرنا ہے، اور بند کرنے کے لیے آپ کے ووکل کورڈز کمپلیٹلی بند ہونے چاہیے۔ یہ دونوں حمزہ اور ہا ووکل کورڈز کی کھلنے یا بند ہونے سے ہی ادا ہوتے ہیں، اور جس جگہ پہ ہمارے حلق میں، ہمارے تھروٹ میں یہ ووکل کورڈ بنا ہوا ہے اسی کو ہی ہم باٹم آف دا تھروٹ کہتے ہیں۔ ہا کی ادائیگی ووکل کورڈ سے ہی ہوتی ہے جہاں سے حمزہ کی ادائیگی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہا کے لیے آپ کھلے ہوئے ووکل کورڈز کو، یہ جو شیپ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اوپنڈ ووکل کورڈز ہیں، یہ کھلا ہے، تو اس کو آپ یہ اس جگہ کو اور اس کو، یہ جو دونوں فولڈز ہیں اس کو آپس میں قریب لے کے آتے ہیں، اور پھر اس سے ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے جس آواز کو پھر ہم ہا کہتے ہیں، ہا 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 ہا۔ ہا میں ووکل کورڈ کھلے رہتے ہیں لیکن آپس میں قریب ہوتے ہیں دونوں سائیڈز، اور اس میں ایک وائبریشن آتی ہے۔ آپ نے اس کو ہا 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 اس طرح سے پڑھنا ہے۔ ہا ساکنہ کو ادا کرتے وقت آواز کو تھوڑی دیر سانس کے ساتھ جاری رکھیں گے آپ، اس کو فوراً سے چھوڑنا نہیں کرنا۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہا پوری طرح سے ادا نہیں ہوگا، یا پھر ہا شیک ہو جائے گا، یا پھر ہا کی آواز کلیئر نہیں رہے گی، اس کی آواز دبی بھی رہے گی، آواز سنائی نہیں دے گی۔ آپ نے ہا کو پراپر ٹائم دینا ہے، ہا ہا ہا۔ جب ہم کسی ایسے ورڈ پر وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں جس کا اینڈنگ ورڈ ہا ہو، تو آپ نے اس کو پراپر ٹائم دینا ہے، جیسے اللہ اللہ اللہ، تو ہا کے لیے کافی سانس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ نے کسی ایسے ورڈ پہ وقف کیا جس کا اینڈنگ لیٹر حرف ہا ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس چوائس اویلیبل ہے تو آپ اس پہ نہ وقف کریں۔ اگر آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے، آپ لمبا سانس استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ اس والے ورڈ پہ وقف کریں، سٹاپ کریں جہاں پہ اینڈنگ لیٹر ہا نہیں، تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن اگر ہا ہی کے اوپر اگر آپ کو سٹاپ کرنا پڑے قرآن کو ریسائٹ کرتے وقت، تو پھر کوشش کریں کہ آپ اپنی سانس جو ہے وہ لمبی رکھیں، اور اس کے بعد ہا کو آپ نے سانس کے ساتھ تھوڑی دیر سانس کو جاری رکھتے ہوئے ادا کرنا ہے، اور یہ ہا ساکنہ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ ہا فتحہ کے ساتھ، ہا کسرہ کے ساتھ اور ہا دمہ کی آپ کو پتہ ہے صرف اس میں شورٹ حرکات ہیں تو زیادہ سانس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، اس کو آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔
جو ہا سے ریلیٹڈ مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہا کو ہا کی طرح ادا کرتے ہیں. اگر آپ کو اس کا مخرج کلیئر نہ ہوا تو آپ ووکل کورڈز کی بجائے اپنے تھروٹ کے مڈل پارٹ کو یوز کرتے ہوئے ہا کو ہا سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ بہت کامن ہے. اگر آپ نے ہا کو ہا کے ساتھ چینج کر دیا جو کہ ایک دوسرا حرف ہے تو پھر یہ لحن جلی کہلائے گی، کیونکہ میجر مسٹیک جس کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک حرف کو کسی دوسرے حرف سے تبدیل کر دیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں کے مخارج انڈرسٹینڈ کیے جائیں، ان کی پریکٹس کی جائے، ان ساؤنڈز کو سنا جائے، اور پھر کسی دوسرے اسٹوڈنٹ سے ہیلپ لے لی جائے ساتھ اگر آپ پریکٹس کریں تو، اور آپ دیکھیں کہ کیا آپ کا ہا اپنے کریکٹ مخرج سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ٹیچر موجود نہیں یا آپ کا کوئی پریکٹس کے لیے کوئی پارٹنر نہیں، کوئی فرینڈ نہیں، تو آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے فون پہ بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ سم ٹائم ہم کریکٹ ساؤنڈ کو تو پہچان سکتے ہیں لیکن ہماری اپنی پریکٹس نہیں ہوتی، اور ہم جب خود سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی کریکشن نہیں کر پاتے. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ ہا کی پریکٹس کریں اور خود کو ریکارڈ کریں اور دیکھیں کہ کہیں پہ آپ اپنے گلے کو، اپنے تھروٹ کو سکویز تو نہیں کر رہے، کیونکہ اگر آپ ہا میں اپنے گلے کو سکویز کریں، دبا کے آواز نکالیں تو وہ ہا پہ آرام سے چلی جاتی ہے، تو وہ ہا پہ نہیں جانی چاہیے، ہا پہ جانی چاہیے. حمزہ اور ہا یہ دونوں حروف ایسے ہیں جو ووکل کورڈ سے ادا ہوتے ہیں ایک ہی جگہ سے، لیکن ان دونوں کی صفات مختلف ہیں، یہ دونوں کی کوالٹیز ڈیفرنٹ ہیں. اسی وجہ سے ایک ہی آرگن سے ادا ہونے والی یہ دو مختلف آوازیں آپس میں کس طرح سے مختلف ہیں. دیکھیں حمزہ میں سانس جاری نہیں رہتا، حمزہ میں بلکہ سانس اور آواز دونوں بند ہو جاتی ہیں جیسی آپ اس کو ادا کرتے ہیں، جبکہ ہا میں سانس کو جاری رہنا ہے، اور یہ سانس کا جاری رہنا اور سانس کا بند ہو جانا حمزہ کے لیے ایک دوسرے سے ان دو حروف کو مختلف کرتا ہے. تو یہ صفات ہوتی ہیں، کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں حروف کی جو ایک دوسرے سے حروف کو جدا کرتی ہیں، سپریٹ کرتی ہیں، ڈسٹنکٹ کرتی ہیں، اور اگر ان صفات کے ساتھ، ان کی خصوصیات کے ساتھ ان حروف کو ادا نہ کیا جائے تو پھر وہ چینج ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز وہ میجر مسٹیکس ہو جاتی ہیں اور جو کہ پھر لحن جلی ہوگی، اور وی نیڈ ٹو اوائڈ دیٹ. اس آرگن کو جاننے کے لیے ہم تھوڑا سا اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. حمزہ فتحہ، حمزہ کسرہ اور حمزہ دمہ، ان تینوں کی آواز کو جب ہم ادا کریں گے، نکالیں گے، تو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ود دا کلوزڈ ووکل کورڈز، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے فتح کی آواز کو نکالنا ہے تو آپ کا ووکل کورڈ اوپن ہونا چاہیے. سو اپنی آواز کو روک کے اپنی سانس کو اندر کھینچ کے روک کے آپ نے ایک دم سے اس کو جو ہے وہ اس کو جاری کرنا ہے. سو ای او. اگر آپ اپنی سانس کو بند رکھیں گے اینڈنگ تک، فتحہ کی آواز تک، تو پھر آواز والی آئے گی، ای او، تو دیٹ ول بی اے مسٹیک، ٹھیک ہے. So you start with the you start with the closed vocal cords and then you open it at the end, because fatha means you need to carry on with the sound, you need to produce the sound. اس میں جب آپ نے سانس کو جاری رکھنا ہے تبھی وہ ہوگا. So ای او، ٹھیک ہے. آپ نے جب اس کی آواز کو اینڈ کرنا ہے، so you need to carry on with the breath. آپ کی سانس جاری رہنی چاہیے 1 count تک، only for the 1 حرکہ. حمزہ ساکنہ کے لیے آپ کی آواز
جو ہے وہ کلوزڈ ووکل کورڈ سے شروع ہوگی اور اٹ ول اینڈ ود دی سوری اٹ ول اینڈ ود اے کلوزڈ ووکل کورڈ. یہ اسٹارٹ ہوگی اوپن ووکل کورڈ سے اور اینڈ ہوگی کلوزڈ ووکل کورڈ سے. سو جو یہ والی ساؤنڈ ہے حمزہ فتحہ آ، اور اگر آپ نے آ کو ایک دم سے جھٹکے سے روک دیا تو حمزہ ساکنہ کی آواز آئے گی. ا ب ت ب جیسے یہ ساکن کو آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اس سے پہلے کوئی حرف آنا چاہیے جس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو ملا کے پڑھیں گے. تو یہاں پہ ہے ب ت س، کچھ بھی آ سکتا ہے. تو کھلے ووکل کورڈ سے ایک دم سے جھٹکے سے آپ بند کریں گے. ایک اور بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک ہکپ کی آواز آتی ہے، ہکپ، تو وہ حمزہ ساکنہ کی آواز ہے. حمزہ جو ہے وہ ایک لائٹ حرف ہے، آواز آپ کی لائٹ ہونی چاہیے، زبان آپ کی فلیٹ ہونی چاہیے، اور اس کی آواز کو آپ نے اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ اس میں او کی آواز نہ آئے. ٹھیک ہے، زبان کو فلیٹ رکھتے ہوئے سیدھی آواز باہر کی جانب آ جانی چاہیے. سو حمزہ میں ہماری جو ووکل کورڈ ہے وہ وہاں سے ادا ہوتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ اسٹوڈنٹس پریکٹس کرنا چاہیں گے. فاطمہ آپ پڑھیں گی حمزہ فتحہ کسرہ دمہ اور حمزہ ساکنہ کی آواز کو. جی. آ ای او. گڈ. آ ای او. آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے ووکل کورڈ کو، اپنے ذہن میں رکھیں آپ کا ووکل کورڈ کھل رہا اور بند ہو رہا ہے، تو آپ نے وہیں پہ فوکس رکھتے ہوئے زبان کو فلیٹ رکھیں تاکہ آواز آپ کے پیلٹ کی جانب نہ جائے بلکہ سیدھا سیدھا باہر کی جانب آئے. آ ای او. دوبارہ پڑھیے گا. آ ای او. ویل ڈن. اس کو کہتے ہیں حمزہ کو سختی سے ادا کرنا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بالکل لائٹ نہیں لینا. آ ہی او اس طرح نہیں پڑھنا. آ ای او. آ ای او. اور حمزہ ساکنہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ ب بی بو. ویل ڈن، ایکسیلنٹ. آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ ایک دم سے جھٹکے سے آپ کی آواز بند ہوتی ہے نا حمزہ کے لیے ہاں جب حمزہ ساکنہ جی پڑھتے ہیں. جی ٹھیک. Well done. جی امرین عارف. جی. جی. ہم، ہم. آ ای او. منہ کو تھوڑا سا اور کھولیں گی. آ ای او. آ ای او. اور حمزہ ساکنہ ب بی بو. کی زبان کو فلیٹ رکھیں. با بی بو. ب بی بو. اوکے گڈ. فرزانہ. میم جی. آ ای او. ٹھیک ہے. حمزہ ساکنہ. حمزہ ساکنہ جی. ب بی بو. ویل ڈن فرزانہ، آپ کا بہت اچھا تھا. پروین. جی میم. آ ای او. جی آپ کی پروین آواز بہت کم آ رہی ہے. جی میم. آپ کی آواز بہت لو ہے. جی میم. جی میم. پڑھیے گا حمزہ ساکنہ کو. با بو. سو آ ای او. آ آ ای او. ب ت ب ت. تا تا. گڈ، ویل ڈن. جی بہت شکریہ آپ سب کا جس نے پریکٹس کرنا چاہی. اور جو اسٹوڈنٹس سامنے نہیں آ رہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے، میں چاہوں گی کہ وہ لوگ بھی آ کے پریکٹس کریں تاکہ آپ کی تجوید بہتر ہو. ہم مخارج کے ساتھ ساتھ ان حروف کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں چونکہ ابھی ان کا مخرج سیکھا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ آپ سب پریکٹس کریں بیکاز یو آل آر پارٹ آف دس کورس. تو کوشش کریں کہ آپ سب کی آواز ایک دفعہ میں سن سکوں حمزہ کے ساتھ. جی امرین آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں بولنا چاہتی
जी अमरीन। आ ई उ गुड। और आ हमजा साकिना। आ ई उ गुड। बा बी बू। बा के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा वाजे हो जाएगा। जी बा बी बा बू। बी बू बहुत शुक्रिया अमरीन। जी कुदसिया। जी मैम बा बी बू ये हमजा साकिना की आवाज है। अब आप फतहा कसर दमा के साथ पढ़ेंगी हमजा को। बा बी बू हमजा फतहा, हमजा कसरा और हमजा दमा पढ़ें। बा बी बू नहीं, आप बा को भी भूल जाएं, दोबारा से पढ़ें। पढ़ें पढ़ें आ ई उ। जी आ ई उ नहीं, आप एंडिंग कर रही हैं झटके के जी साथ। तो जब हमजा फतहा, हमजा कसरा, हमजा दमा पढ़ना है तो झटके से आवाज को बंद नहीं करना। आपने जी उसको आ, धीरे से अपनी आवाज को कंटिन्यू रखना है। आ, जी अपने वोकल कॉर्ड को बंद नहीं करना। एंडिंग पे अपने वोकल कॉर्ड्स को ओपन रखें। आ ई आ उ। ई उ वेल डन। और हमजा साकिना में वोकल कॉर्ड की एंडिंग, जब आवाज की एंडिंग होगी वो वोकल कॉर्ड के बंद होने से होगी। तो जी पढ़ें पढ़ें बा। बा बी बू वेल डन। तो ये हमजा साकिना की आवाज है। साकिन हर्फ को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता ना, तो बा को साथ मिला के पढ़ रहे हैं। जी जी सिस्टर हमीदा। हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ ई उ जी आ ई आ उ। आ ई उ ठीक है। हमजा साकिना को कैसे पढ़ेंगी? आ हमजा साकिना को पढ़ने के लिए बा के साथ मिलाएं। अच्छा अच्छा ब बी बू परफेक्ट, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ये अमीना। ई उ नो, आप आ ई उ इस तरह से पढ़े दोबारा। आह आपका ई हा आ रहा है अमीना, उ आपका एंड जो है ना वो हा पे हो रहा है। आपका इस तरह से आ रहा है। यूं नहीं करना। आ आ आह अभी भी आ रहा है। आपकी आवाज जो आ रही है ना, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाती हूँ। आपकी आवाज ये वाली आ रही है। हमजा फतह की आ के साथ आप हा को मिला रही हैं। आपकी आवाज ये वाली आ रही है। आह। तो हमने इसको नहीं पढ़ना। हम सिर्फ हमजा फतह की आवाज प्योरली यही आवाज रखें। आ वेल डन। ई ई उ। उ जी आ ई उ। जब आप स्टार्ट लें तो आवाज को, जब आप स्टार्ट लें अपनी सांस को बंद रखें और आवाज जारी करें। जैसे ही आपने इसकी अदायगी की, अपनी सांस को भी साथ फिर बहाल कर दें। आ ई उ आ ई उ। और अब पढ़ेंगी अपना हमजा साकिना को किस तरह पढ़ेंगी? बा बी बू वेल डन, ये आपका ठीक था। हमजा फतह और कसरा के साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। जी मुबशिरा। ओके जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आ ई उ जी हमजा साकिना। बा बी बू वेल डन। हमजा फतह और कसरा दमा से दोबारा पढ़िएगा। आ ई उ गुड, वेल डन। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ ई उ वेल डन। बा बा बी बू
ایکسیلنٹ عائشہ، آپ کی آواز بالکل ٹھیک تھی، الحمدللہ۔ سب اسٹوڈنٹس نے پریکٹس کر لیا ہے؟ سب اپنے ہینڈ ریز کریں تاکہ مجھے پتہ چل جائے سب نے پریکٹس کر لیا ہے اور کوئی اسٹوڈنٹس نہیں رہا۔ سسٹر پروین، مجھے آپ نے پریکٹس کی ہے؟ فرزانہ؟ جی میم۔ اوکے الحمدللہ، سب نے پریکٹس کر لیا، ٹھیک ہے، گڈ۔ اب ہم ہا کی پریکٹس کریں گے، ہا کا مخرج، ہا، ہی، ہو، آہ، ٹھیک ہے، ساکنہ کے ساتھ آہ، باہ، تاہ، اس طرح۔ سو ہا، ہی، ہو۔ سو سب سے پہلے میں بلاؤں گی سسٹر عائشہ کو۔ عائشہ آپ پڑھیے گا ہا کی آواز، ہا، ہی، ہو۔ مجھے بس 2 منٹ چاہیے۔ جی جی آپ ٹائم لے لیں، سسٹر مسرت آپ آ جائیں تب تک۔ جی میم۔ ہاں کی پریکٹس اب آپ کریں گے جو حمزہ کے ساتھ ووکل کورڈ سے ہی ادا ہوتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ووکل کورڈز کو کمپلیٹلی بند نہیں کرنا، ووکل کورڈ اوپن رہنا چاہیے۔ سو ہا، ہی، ہو، پڑھیے گا، ہی، ہو، ہو، ہا، ہی، ہو، well done، اور آہ، آہ، well done، اہ، excellent، اوہ، 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 گڈ، ایکسیلنٹ۔ جی امرین، well done مسرت، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ ہاں کی پریکٹس کیجیے گا امرین۔ آہ اہ اوہ ہاں کو فتحہ کے ساتھ پڑھیں، ہا ہاں، ہی ہاں، ہا ہاں، ہا ہی، ہا ہی ہو۔ well done۔ اب آپ نے ہاں ساکنہ پڑھنا ہے تو با سے کس طرح ملائیں گی، باہ، باہ بیہ، بہ بہ گڈ، well done۔ آپ کا سلائٹلی ہاں ساکنہ ہا کی طرح جا رہا ہے، تو کوشش کریں ووکل کورڈ ہی پہ فوکس رہے، آپ کی آواز چیسٹ کی طرف زیادہ ہونی چاہیے جو باٹم سائڈ ہے، آپ کا ٹمی آپ کو فیل ہوگا کہ اندر کی جانب جا رہا ہے۔ جب آپ کہیں گی نا، یو ول فیل کہ آپ کا ٹمی، آپ کا سٹمک اندر کی طرف کھنچ رہا ہے۔ سو دوبارہ پڑھیں۔ نہیں نہیں کھینچنا چاہیے نا۔ ہاں جی، نہیں کھنچنا چاہیے، میں کھنچنا چاہیے کیونکہ آواز بالکل آپ کے اندر تک جاتی ہے ہا کی، جب آپ کہتے ہیں نا پھر پڑھیے گا باہ، باہ باہ، باہ تاہ، باہ بیہ، بوہ، بہ بہ بوہ، بہ۔ گڈ، ویل ڈن۔ جی نیکسٹ امرین عارف۔ جی میں نہیں پڑھا ہے۔ اوکے، امرین سید۔ ہا ہی ہو ہا فتحہ کو دوبارہ پڑھیے، ہا ہی ہو نہیں اب ہا کسرہ کو دوبارہ پڑھیے، ہو ہا کسرہ کو، ہی۔ ہی ہی اوکے امرین سید، آپ کی آواز سلائٹلی ہا کی جانب جاتی ہے، کوشش کریں ہا، ہی، ہو، پیور رکھیں ووکل کورڈ سے۔ دوبارہ پڑھیں ہا، اور تھوڑا اونچا پڑھیں تاکہ آواز کلیئر ہو۔ ہی، ہو، ہا، ہی، ہو، باہ، بہ، بو۔ امرین سید، آپ کی آواز ہا کی جانب جا رہی ہے، سو کوشش کریں آپ گلے کو سکویز نہ کریں، دبائیں نہیں، بالکل اس کو مسلس کو ریلیکس رکھیں۔ ہا کی آواز بہت ہی آسان ہے، اٹس لائک اے سنکنگ ساؤنڈ، جب آپ بالکل ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ والی آواز ہے، بالکل سنک ان کرتی ہے، اندر کی جانب جاتی ہے۔ اس میں آپ کو مسل کو بالکل کنٹریکٹ کرنے کی، دبانے کی، گلے کو
کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سیدھا سیدھا آواز کو اپنے حلق سے ادا کرنا ہے، ووکل کورڈ پر فوکس کرنا ہے. ہا ہی ہو. دوبارہ پڑھیں. ہا ہی نو ہو نو ہا آ رہا. جب آئے گا تو اٹ مینس کہ آپ اپنے گلے پہ ایکسٹرا جو ہے وہ اس کو آپ اس کے اوپر زور دے رہی ہیں. آپ اس پہ زور نہیں دیں. اپنے گلے پہ بالکل کسی قسم کا کوئی پریشر نہ ڈالیں. بالکل ریلیکس رکھیں اپنے گلے کو، اپنے مسلس کو. اور ہا ہی ہو. ہا ہی ہو. نو آواز از دا وائس از ناٹ کمنگ رائٹ. دس ساؤنڈ از ناٹ رائٹ. آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا. ٹھیک ہے جی میم. جی میم سر. جیسے پڑھوں؟ آپ ہاتھ فتح کا صدمہ سے پڑھیں گی نا، تو جب اس کی آواز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اس کی، تو پھر آپ سکون سے بھی اس کو آپ ساکن سے بھی پڑھیے گا. ابھی وہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی. جی سلمہ. جی میم. ہا ہی ہو. والدان اور ساکن سے. آہ والدان ای ایکسلنٹ. او. والدان ایکسلنٹ. فرزانہ. جی. ہا ہی ہو. والدان ایکسلنٹ. ساکن سے کس طرح پڑھیں گے فرزانہ؟ آہ ہوں. اور ایہ. ای اوہ. ای ہو. اوہ. اوہ. اوہ اوہ. اوہ. ویل ڈن ایکسیلنٹ. فرزانہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے کس طرح آواز اندر تک جاتی ہے. کیا آپ سب ایگری کرتے ہیں کہ آواز جب ہا کی پڑھیں گے تو ٹمی اندر جائے گی، اسپیشلی جب جی آپ جی ساکن سے پڑھتے ہیں. جی. ویل ڈن. جی فاطمہ. جی. ہا ہی ہو. تھوڑا سا ہو کو اور پیورلی ووکل کورڈ سے کریں. ہو. ہو ویل ڈن. ہو. ہو. اسٹارٹ آپ نے سے نہیں لینا. ہو ہو ہو. دوبارہ پڑھیں. ہو. ہو. ایکسیلنٹ. ویل ڈن. ساکن سے کیسے پڑھیں گی؟ آہ ای اوہ. ایکسیلنٹ. ویل ڈن. جی سسٹر سمیہ. ہا ہی ہو. گڈ. ویل ڈن. ساکن سے. آہ ای اوہ. آہ ایہ آہ. ایہ. میم اس میں جھٹکا چاہیے، بٹ ہمیں آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہے، رائٹ میم؟ نہیں نہیں، کوئی جھٹکا نہیں آئے گا اس میں. جھٹکا نہیں. جی بالکل میم. آپ نے سانس کو اندر کی جانب لے جانا ہے. آہ جب تک آپ لے جا سکتی ہیں. آہ جی میم. ایہ. آہ ای اوہ. ویل ڈن. ایکسیلنٹ. ہاں میں کسی قسم کا کوئی جھٹکا نہیں ہے. حمزہ میں جھٹکا ہوتا ہے، حمزہ ساکنہ میں، کیونکہ اس میں سانس ہم روک کے رکھتے ہیں. اور ہاں میں تو سانس بحال ہوگا، آپ کا سانس جاری ہوگا. جی امرین عتیق. جی میم. ہا ہی ہو. اور حمزہ ساکنہ سے کس طرح پڑھیں گے؟ آہ ای اوہ. ویل ڈن. آپ کا بھی بہت اچھا تھا. کوشش کرنا ہے کہ ہا پہ نہ جائے. ٹھیک ہے. جی آہ جزاک. ایہ اوہ. جی پروین. پروین آپ بھی پریکٹس کیجئے ہا فتح کا صدمہ کی. پڑھ کے بتائیے گا. جی میم. ہا ہا ہی ہو. ہا ہی ہو. اگر آپ اپنا ہینڈز فری یوز کر رہی ہیں، مائک یوز کر رہی ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اس کے بغیر کہنے کی کوشش کریں. حمیدہ ہم آپ کی آواز نہیں سن پا رہے. ہاں 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 ابھی پڑھوں گی ابھی ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ. جی ہاں جی جی. میم پڑھ لوں. جی پروین ہاں آپ ریپ کیجیے گا. ہا نو نو ہی نو نو ہا نو ہا ہا ہا. ہا ہا. تھوڑا سا شروع میں آپ جو آپ سانس کو دبا کے لے رہی ہیں وہ نہ لیں.
اچھا اچھا ٹھیک ہے. ہاں گلے کو ہا نہیں دبانا، گلے کو نہیں دبانا، کسی قسم کا پریشر گلے میں اس ٹائم پہ نہیں ہونا چاہیے، مسل کو ریلیکس رکھیں. ہاں اچھا انشاءاللہ. ہا اور ہی ہاں ہاں ہو. ویل ڈن ایکسیلنٹ ویل ڈن. ذرا ہا نو نو ذرا سا پہ جائے گا تو وہ غلط ہو جائے گا، ہاں نہیں کہنا. نو ہاں یہ آواز دوسرے حرف کی جانب لے جائے گی آپ کو، یہ مڈل آف دا تھروٹ سے آواز آ رہی ہے، تھوڑا اور نیچے کی جانب جائیں، آپ اپنے ووکل کورڈ پہ پریکٹس کریں. ہا ہاں ہاں ہا ہاں ہا ویل ڈن. ہاں ہا ہاں ہی ہا ہی ہو. جب آپ ہی کہتی ہیں اور ہو کہتی ہیں تو آواز بہت پیاری ہو جاتی ہے، بہت اچھی، آپ کی ہا بہت اچھی آ رہی ہے. لیکن جب آپ فتحہ سے کہہ رہی ہیں نا تو وہ سے آپ شروع کرتی ہیں. اچھا اچھا. آپ کہیں دوبارہ ہی کہیں ہی. ہی جب آپ ہی کہہ رہی ہیں نا ہی دیکھیں آپ کا گلا سکویزڈ نہیں ہے. ہی یہ ووکل کورڈ کی آواز ہے. ہی اچھا. ہاں یہی سے اٹھائیں اپنی فتح کی آواز کو بھی. ہا پہلے آپ ہی ہا کہیں، ہی 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 سے ہی ہا ہی ہا ہی ہا. پریکٹس کریں. ہی ہی ہا ویل ہا ڈن. نو ہا نو جب آپ ہا کو اون اٹس اون کہہ رہی ہیں نا تو آپ ہا پہ چلی جاتی ہیں. ہی ہا ہی ہا. ہی ہا. نو حمیدہ آپ نے فتحہ کے ساتھ ہا کی پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس انشاءاللہ. کے لیے ہی کا ہی ورڈ یوز کریں. ہی ہا ہی 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 ہا. ہا ہی ہی ہا ویل ڈن. اس ہی سے ہی پریکٹس ہا. کریں گے آپ کی ہا ٹھیک رہے گی، ورنہ آپ ہا کہہ رہی ہیں، ہا کہہ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ پریکٹس کروں گی. اچھا ساکینہ کا پڑھو. اب آپ ساکن پڑھیں گی آہ. ہاں اوکے ٹھیک ہے. آہ ویل ڈن. اوہ ویل ڈن ایکسیلنٹ. باقی سب آپ کا ٹھیک تھا حمیدہ، صرف آپ نے فتح کے ساتھ ہی ہا اس طرح پریکٹس اچھا کریں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیرا. کی جی پروین. جی میم. ہا ہی ہو. ہا آہ ہی نو ہاں آہ ای. آہ ای اوہ. گڈ. ویل ڈن پروین. فرزانہ. فرزانہ آپ کی حمیدہ اپنا مائک آف کر لیں. جی فرزانہ. جی ویسے ہو گیا لیکن میں دوبارہ ہا ہی ہو. اور ساکن کے ساتھ آہ اہ آپ نے بھی آہ نہیں کہنا. آہ آہ آہ. آہ گڈ. ایہ اہ اوہ. اہ اوہ. گڈ. ویل ڈن. یہ آج ہم نے پریکٹس کی الحمدللہ حمزہ اور ہا کی. بہت ہی اہم یہ مخرج تھا، یہ دونوں حروف تھے. اکثر اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن رہتی ہے حمزہ کی آواز پہ، اور ہا کی آواز اکثر ہا پہ چلی جاتی ہے. جس طرح آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس کا جو ہا تھا وہ پیور ساؤنڈ نہیں تھی، لیکن تھوڑی پریکٹس کے ساتھ اور تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کس طرح سے الحمدللہ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس ور ایبل ٹو سے اٹ رائٹ. آپ لوگوں کا ہا بہت اچھا تھا. اور انشاءاللہ اس ریکارڈنگ کو ہم یہیں اسٹاپ کرتے ہیں بیفور وی موو آن ٹو دا نیکسٹ مخرج. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.